رمضان کا مہینہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد ولا رسول بعد۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالوہاب پروگرام رمضان ہمارے ساتھ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس کی ہم جتنی قدر کریں اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو مکہ مکرمہ کی برکات حاصل کرنی ہے تو آپ کو سفر کر کے بیت اللہ جانا ہوگا۔ اگر آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے تو آپ کو وہاں پر جانا ہوگا۔ اگر آپ کو مساجد کے اندر کی عبادت کے فضائل اور برکات حاصل کرنے ہیں تو آپ کو وہاں پر جانا ہوگا۔ لیکن یہ رمضان المبارک ایک انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے پاس آپ کو جانا نہیں، یہ آپ تک خود پہنچتا ہے۔ اس کی برکات، اس کی سعادتیں، اس کے فیوزات، اس کی تمام رحمتیں ہماری طرف خود بخود ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہر جگہ خود بخود اللہ رب العزت کے فضل سے پہنچتی ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرے تو وہ یہ نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی اور جو راستہ بتایا کہ اس طریقے پر تم رمضان کو اگر گزارو تو یہ رمضان کی قدردانی ہے، رمضان کا شکر کرنا ہے۔ ناظرین، کل میری گفتگو کا موضوع روزہ، صوم، رمضان، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت تھی۔ میں نے روزے کے لغوی اور اصطلاحی اور شرعی معنی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، روزے کا مقصد بیان کیا۔ اگر ہم رمضان المبارک جو شہر رمضان جس کو اللہ کہتے ہیں شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کی برکات ہر انسان تک پہنچتی ہیں وہ اس وجہ سے پہنچتی ہیں کیونکہ رمضان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، گویا کہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ اور اگر ہم لغت کی کتابیں اٹھاتے ہیں، علماء ادب اور علماء اہل لغت، اہل زبان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کے وہ کیا معنی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ناظرین اگر ہم اس کے معنی کی طرف غور کریں تو آدمی کی حیرانگی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ رمضان اتنے وسیع طور پر اپنے معنی کے اندر وسعت رکھتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یہ مہینہ کام کے اعتبار سے بھی، برکات کے اعتبار سے بھی اور اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی جس طرح سے فضیلت اور برکت رکھتا ہے، یہ مہینہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی اتنی فضیلت اور برکتیں رکھتا ہے۔ رمضان عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ جب سورج کی تپش تیز ہوتی ہے اور اگر زمین کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی پانی کا چھڑکاؤ ہو تو وہ تپش اس کو سکھا دے، بالکل سکھا دے، یعنی تر زمین کو خشک کر دینا، اس کو کہتے ہیں رمضان۔ ایک معنی علماء کرام نے یہ رکھے ہیں کہ رمض یرمیزو کے معنی ہوتے ہیں جلانے کے، کہ جس طریقے سے اس کی گرمی جو ہے وہ زمین کے اوپر سے جو ہے سرسبزی کو اور پانی کو سکھا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان جو ہے ایک مومن، اس رمضان مبارک کو کی مثال اللہ رب العزت نے اس طرح سے فرمائی
کہ اللہ فرماتے ہیں الرمضان لی، کہ رمضان میں ہی ہوں، وانا اجزا بہ، اور جب رمضان میں ہوں تو میں اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، گویا کہ اپنے آپ کو اس کو جزا کے طور پہ، بدلے کے طور پر پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور جس طریقے سے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے رجب کو جو ہے وہ تمام کے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس طریقے سے مجھے تمام کے تمام امت پر، تمام کے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے رمضان شعبان کو بقیہ تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کائنات کا پورا نظام اللہ رب العزت چلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مثال اس کائنات میں پیش نہیں کی جا سکتی، اللہ رب العزت جیسے کہ پوری کائنات کے سامنے اللہ کی مثال ہے، اسی طریقے سے رمضان کی مثال بقیہ تمام مہینوں کے اوپر ہے۔ انسان کے جسم کے اوپر اللہ رب العزت نے کئی اعضاء بنائے، اس کے اندرونی اعضاء بھی ہیں، باطنی اعضاء بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت طور پر پیدا کیا، اور اس انسان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دل رکھا جو رئیس الاعضاء ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ انسان کی مثال اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بقیہ امتوں پر ایسی ہے جیسے کہ رمضان کی بقیہ مہینوں کے اوپر۔ اور انسان کے جسم کے اندر جو قلب کو حیثیت حاصل ہے، وہی حیثیت رمضان کو پورے مہینوں پر حاصل ہے۔ ایسے تو سارے ہی گھر بابرکت ہیں، سارے ہی گھر مبارک ہیں، لیکن جو سب سے بڑا عظیم گھر ہے وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو اللہ نے وضع کیا جس سے پورے عالمین کے اندر ہدایت پھیلتی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ جس طریقے سے مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کو پورے دنیا کے گھروں پر، تمام مساجد کی مسجدوں کے اوپر، اور بیت اللہ شہر کو، مکہ کو جو ہے پورے شہروں کے اوپر جو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ویسے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلْأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ تم دیکھو میں نے زمین کو کس طرح سے پھیلایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے مسجد نبوی کے اندر، حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زمین کا جو ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے بابرکت جگہ ہے، سب سے مبارک جو قطع ارض ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زمین کا ٹکڑا لگ رہا ہے وہ ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ویسے تو تمام کے تمام پانی جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا جو پاکی کرنے والا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے۔ اور تمام پانیوں میں سب سے جو فضیلت حاصل ہے وہ زمزم کو حاصل ہے، جو زمزم کا مقام ہے وہ اور پانیوں کا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے رمضان کا جو مقام ہے وہ اور مہینوں کا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ چند مثالیں تھی آپ حضرات کے سامنے رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے بیان کرنے کی۔ اب اگر ہم غور کریں کہ انسان بیسکلی اپنے مزاج کے اندر جو حریص ہے، وہ لالچی ہے، اس کے اندر ہر اس کام کے پیچھے وہ جاتا ہے جس کے اندر اس کو نفع نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کے اندر بیان کیا، جنت کے تذکروں کو کیا، اور جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، اور جنت کی پورے منظر کو بیان کیا، اس لیے کہ جب انسان کے سامنے مقصد اس کو رکھا جائے گا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر جو اللہ چاہتے ہیں وہ زندگی گزارو گے تو یہ جنت ملے گی، تو انسان طبیعی طور پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن حقیقی وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کرتا، وہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی محبوب حقیقی بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اگر جنت کی حوریں دل میں بسی ہیں یہ عبادت ہی کیا، یہ تو سوداگری ہے۔ اصل مومن جو ہے وہ رمضان مبارک کے اندر جب رمضان اس کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ اس کو ملتا ہے تو رمضان کا مہینہ اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے منعم حقیقی جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے ہمیں انسان کو انسان بنا کر
فضیلت اور اشرفیت عطا فرمائی. ناظرین، دنیا کے اندر 18,000 سے زیادہ مخلوقات پائی جاتی ہیں. ان سب میں سب سے افضل مخلوق جو ہے، سب سے افضل تخلیق جو ہے، اللہ رب العزت نے وہ انسانوں کو عطا فرمائی. اور پھر انسانوں میں سب سے افضل انسان جو ہیں، سب سے افضل امت جو ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جن کی اور انبیاء نے تمنا کی کہ اللہ ہمیں بھی ایسی امت عطا فرما. ناظرین، اس امت کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ بقیہ تمام امتوں کو ایسی فضیلت اور وہ مقام عطا نہیں فرمایا. اور یہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہے، لیکن جنت کے اندر جانے کے اعتبار سے سب سے پہلی ہوگی، اور یہ آخری ہے، اور اس کے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ناظرین، رمضان مبارک ہماری طرف متوجہ ہو چکا. اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کے دن کے اندر، پہلے دن کے اندر مسجدیں بھری ہوتی ہیں. تراویح کے اندر جائیں، جگہ نہیں ملتی. فجر کی نماز کے اندر فل مسجد ہوتی ہے، اور جو ہے بالکل انداز بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتا ہے، اور جو ہے اتوار بدل جاتی ہیں. جو لوگ رمضان کے علاوہ جو ہے مسجد کا رخ نہیں کرتے، وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. تو ناظرین، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم جو ہے وہ ایک مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے مسائل جو شریعت سے متعلق ہیں انشاءاللہ ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا. ناظرین، ایک مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. رمضان کا مہینہ. یہ افطار ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے وائٹ پل کے تعاون سے. یار، افطار ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے. Severe floods in Pakistan have resulted in more than 1,400 people losing their lives and more than 2.5 million being displaced. With livestock, houses, bridges, and communication infrastructure washed away, the situation is critical. Muslim Aid has launched an urgent appeal to provide much-needed medicines, clean water, tents, and essential emergency items. Please donate now. Call 020-7377-4200 or visit muslimaid.org. وائٹ پرل کی جانب سے ہمارے خاص کسٹمرز کے لیے ایک خاص تحفہ 10% ایکسٹرا فری خاص پیکس پر. وائٹ پرل، the taste of perfection. QTV رمضان سبسکرپشن آفر صرف £5.99 پر منتھ میں. اس میں 25 خوش نصیبوں کو ملیں گے £200 کے ٹریولنگ واچرز. یہ آفر 1 اگست سے 15 سپٹمبر تک ہے. تو کال کریں 08